فرسٹ کیس جو ہوا کا جو ہے وہ اس کے تقریباً جتنے بھی کیس ملے یہی بے حائی کے زنا میں ملوث میں بدکاری. وہی تو ہم کہتے ہیں بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، سب نے شروع کر دیا دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہم اس ویڈیو کے تھرو آپ کے لیے ایک ایسا ڈسکشن لے کے آئے ہیں جس میں ہم بات کریں گے سحر کے تعلق سے، جادو کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے گھروں پہ جو جن قابض ہوتے ہیں اس کے تعلق سے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے عامر علی خان صاحب سے، جو ماشاءاللہ راقی ہیں، رقیہ کرتے ہیں، جن کا جادو کا علاج کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے اذن سے. تو ہم آپ سے سوالات کریں گے، کیونکہ کل رات آپ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے کچھ ایسے واقعات بتائیں جنات کے تعلق سے، جادو کے تعلق سے، تو مجھے لگا کہ یہ واقعات کو ہم لوگوں میں بتائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ سکیں کہ جنات کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اور جنات کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے وہ لوگ حاوی ہوتے ہیں. تو چلیے پوچھتے ہیں عامر علی خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی، یہ بتائیے کہ آپ نے جتنے تجربے کیے ہیں سحر کے متعلق اور جادو وغیرہ سے، تو اس میں سب سے بڑی وجہ جادو کی، سحر کرنے کی کیا رہی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر کے تعلق سے جہاں تک یہ تجربے کی بات ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ نظر آئی. تو سحر کے وجوہات کافی ہوتے ہیں، ان تمام وجوہات کے پیچھے سب سے بڑا اصل جو سبب ہوتا ہے وہ حسد کا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں کچھ ترقی کر رہا ہے، یا اس کے شادی کا معاملہ ہے، اس کا رشتہ کہیں ایسی مقام پر ہو رہا ہے جہاں پر وہ پسند نہیں کرتا. کسی طریقے سے دنیاوی کسی معاملات میں جو ہے سو سامنے والا کچھ آگے بڑھ رہا ہے، یا اپنے وہ عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہو، تو اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے حسد، ایک طرح کی جو ہے جلن محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس کو ناکام کرنے کے لیے، نامراد کرنے کے لیے، اس کو اپنے سے پیچھے کرنے کے لیے جو ہے سو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور سحر کرتا ہے. تمام وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہم نے تجربے کے ذریعے سے پائی وہ حسد ہے. حسد کی بنیاد پر زیادہ تر سحر کیا جاتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ حسد کی وجہ سے، تو کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے جس میں آپ نے یہ پتہ کیا کہ سحر جو ہے حسد کی وجہ سے ہوا؟ ہاں، ایسے کافی کیسز ہمارے پاس میں آئے ہیں جو بالکل جو ہے سو عزیز و قریب ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں تو سامنے ان کا چہرہ بالکل الگ ہوتا ہے، مگر دل کی دنیا ان کی بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں. مثلا شادیوں کے سلسلے میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، جو کسی لڑکی کے ساتھ بحیثیت نکاح رہے ہیں، مگر جو حاسد ہے جو یہ چاہتا تھا کہ نکاح جو ہے اس کا کہیں اور ہو، تو اس طرح سے جو ہے سو جادو کے ذریعے سے جو ان پہ طلاق یا دوری پیدا کرنے کے لیے جو ہے سحر کیا گیا. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. ایک آدھ واقعات آپ بتائیں تفصیلی طور پہ کہ کیا ہوا تھا حسد کے معاملے میں. واقعات تو کافی ہے اس سلسلے میں. حیدرآباد سے ایک 150 کلومیٹر دوری پر ایک گاؤں واقع ہے جہاں پر ہمیں بلایا گیا تھا. ایک لڑکی ہے جس کا نکاح ہو کر جو ہے سو 1.5 سال ہو چکا ہے تقریباً، مگر جب نکاح ہوا ہے اس کا تو نکاح کے بعد سے جو ہے سو وہ صرف 3 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ رہ پائی. تو جب ہم نے اس کی رقیہ پڑھی کری، جب جن حاضر ہوا تو جب اس سے گفتگو کی، اس سے کلام کیا، تو یہ پتہ چلا کہ اس کے بالکل قریب ہی ہے، جو خالہ ہی ہے رشتے میں جو ہے سو وہ کچھ اور چاہتی تھی لڑکے کے نکاح کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے، مگر لڑکے کے والد جو تھے اپنے لڑکے کا نکاح کہیں اور کرنا چاہتے تھے. تو وہ خالہ کی حسد تھی کہ ان کا یہ لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کیا گیا. تو اسی بنیاد پر وہ کسی جادوگر کے پاس گئی اور جو ہے جادو کرا کر جو ہے سو دونوں میں جو ہے تفریق جو ہے سو پیدا کی. تو 3 مہینے میں اس لڑکی کا طلاق ہو گیا. پھر لہٰذا جو پہلا جو رشتہ تھا جو سحر جو جس نے کرایا، تو لہٰذا پھر وہاں پر جو ہے سو شادی ہو گئی.
اللہ خیر کرے. آپ نے شادی کا ذکر کیا ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش آئے ہیں جس میں خاص طور پہ شادی کو لے کر یا شادی خانوں میں جو جن لگتے ہیں یا پھر شادی میں جو رسومات ہوتی ہیں جیسے منجے وغیرہ ہے, اور اس طریقے سے مسلمانوں میں بھی منگل سوتر باندھتے ہیں, کالی پوت کا لچھا, اور اس طریقے سے نظر بھی اتارتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا جس میں جو ہے نا شادی خانوں میں یا پھر ایسے رسومات کی وجہ سے بھی جن حاضر ہوئے ہیں؟ ہاں جی ہاں, ایسا ایک واقعہ ہمارے پاس میں آیا ہے جو ابھی موجود ہے, زیر علاج ہے. شہر حیدرآباد کا ہی یہ واقعہ ہے. ایک شخص نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ اس کا نکاح ہو کر تقریباً جو ہے سو 2 سال سے زائد وقت ہو چکا ہے, مگر اس کو کوئی اولاد جو ہے سو میسر نہیں ہے, اور اس نے جو ہے سو طبی امراض جہاں تک کہ میڈیکل وغیرہ ہے تمام علاج کو جو ہے سو اس سلسلے میں اختیار کیا, مگر ہر چیز جو ہے سو نارمل آتی تھی. ڈاکٹر بھی جو ہے سو پریشان تھے کہ کچھ کیا معاملہ ہے, سب تو برابر ہے, پھر آپ کے ساتھ ایسی چیز کیوں ہو رہی. لہٰذا کسی نے انہیں مشورہ دیا تو کافی عاملوں کے پاس گئے اور جو ہے سو علاج کرایا انہوں نے اپنا. تو لہٰذا پھر ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے ہمیں گھر پر بلایا. تو جب ہم گئے, جا کر جب ہم رقیہ پڑھے کرے تو ان کے اہلیہ پر جو ہے سو جن حاضر ہوا, اور ہم نے اس سے جب بات کی, اس سے کلام کیا, اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے, کیوں آیا, اس کا مقصد کیا ہے. تو اس نے یہ بتایا کہ اس کی جہاں پر شادی ہوئی تھی جس مقام پر, وہ شادی خانے کا نام لے کر یہ چیز کو بتایا کہ وہ شادی کے دن سے جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور موقع پا کر جو ہے اس کے اندر داخل ہو گیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں. جو ایک واقعہ یہ سامنے ہمارے آیا ہے کہ شادی خانوں میں بھی عموماً ایسی چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کی جو شادیاں ہیں اس کا ماحول جو سو بڑا ہی عجیب ہے. خصوصی عورتوں کا جو معاملہ رہتا, بے حیائی جو ہے سو وہاں پر کھل کے آتی ہے. عورتیں جو ہے سو سج کر جو ہے سو رات کے اوقات میں جو شادی خانوں میں جاتی ہے, اور طرح طرح کے میک اپ وغیرہ کر کے جو ہے سو اپنے بالوں کو جو سو کھلے رکھنا, کیونکہ شادی خانے بھی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ویرانی زیادہ ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, خاموشی رہتی ہے, بہت کم وہ یوز ہوتی ہے. خصوصی ایسے شادی خانے جو ہمیں شہر کے تھوڑی سی دوری پہ ملتے, جہاں پر سے جنگلات وغیرہ کا آغاز ہوتا, جہاں پر جو ہے سو ویران کچھ جگہ رہتی ہے آس پاس میں, جو ہے سو ایسے شادی خانے میں زیادہ تر یہ چیزیں پائی جاتی ہے. تو لہٰذا جس شادی خانے کا اس نے نام لیا, وہ شادی خانہ اسی طرح سا تھا. جب ہم دیکھے تو جو ہے سو آس پاس جو ہے سو جھاڑ وغیرہ جنگلی علاقہ زیادہ پایا گیا. تو ایسے عورتیں جو ہے سو جاتی ہے, جا کے جو ہے سو زیب و زینت کو جو ہے سو ظاہر کرتی ہے, تو شیاطین جو ہے سو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ موقع پا کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ عامر بھائی نے بتایا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں شادیوں میں سج دھج کے جاتی ہیں, سجنا دھجنا جائز ہے مگر شوہر کے لیے, مگر جب وہ خوشبو لگا کے, سج دھج کے, لپسٹک وغیرہ لگا کے, بال کھلے رکھ کے, ناخن بڑے کر کے, پینٹ لگا کے جب وہ جاتی ہے دعوتوں میں یا شادیوں میں, تو ہم نے دیکھا کہ کیسے جن ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں آ کے. چلیے ایک اور چیز ہم عامر بھائی سے پوچھیں گے. عامر بھائی, ایک چیز جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنات جو ہیں عاشق ہو جاتے ہیں, ہاں, یعنی کہ عورت جن اگر ہے تو مرد پہ عاشق ہو جاتی ہے, اگر مرد ہے تو انسان عورت پہ وہ عاشق ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے کوئی واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں آپ کے کیسز میں جس میں جو ہے نہیں جن عاشق ہو گئے تھے؟ عاشقی کا جہاں تک مسئلہ ہے, جنات کا کسی انسان پر عاشق ہونا, میں نے اکثریت انہی کیسز کی دیکھی, انہی واقعات کی جو ہے سو اکثریت دیکھی, اور ایسے واقعات دیکھے کہ جس کے اوپر میں خود جو ہے سو حیرت انگیز رہ گیا ہوں. تو کافی واقعات ہے عاشقی کے معاملے میں. اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں, جس طرح سے انسان کے اندر جو خواہش نفس پایا جاتا ہے, انسان کے اندر جو اس کی جنسانی خواہش ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہے, تو جنات میں بھی جیسے اسی طرح سے جو ہے سو تمام معاملات ہوتے ہیں. جنات کی بھی جو ہے سو ان کی بھی جو ہے سو اولاد ہوتی ہے, ان کی بھی خواتین ہوتی ہے, ان کی بھی جو ہے سو بیوی ہوتی ہے. تو لہٰذا جس طرح سے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بد ہوتے ہیں, جو بالکل جو ہے سو غلط حرکتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں, یہاں تک کہ زنا بدکاری جیسے افعال بھی کرتے ہیں, تو اسی طرح سے جنات میں بھی کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو جنی ہو یا عورت مرد جن ہو یا عورت جنی ہو, اس طرح سے ہوتے ہیں جو ان کو بھی جو ہے یہ چیزیں پسند آتی ہے. تو اکثر عاشقی کے واقعات ہمارے پاس آئے تو اس کی وجہ سب سے زیادہ یہی سامنے آئی ہے کہ جو بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, زیادہ تر لڑکیاں کے کیسز اس سلسلے میں ہمارے پاس میں آئے, تو یہ لڑکیاں جو اکثر ہوتے ہیں یہ جو ہے سو طرح طرح کی برائیوں میں جو سو ملوث ہوتے ہیں, جیسے کہ زنا ہے, بدکاری ہے, کسی قسم کے جو ہے سو ویڈیوز وغیرہ دیکھنا کرنا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے سو. تو یہ شیاطین کو بھی جو ہے سو یہ کافی چیزیں پسند ہوتی ہے. لہٰذا اس کے لیے کہیں پر آدمی جاتا بھی ہے, پارک وغیرہ میں, گارڈن میں, وہاں جا کر
بدکاری کرتا ہے. خصوصی جو ہے سو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. شہر حیدرآباد میں ہی ایک مشہور پارک ہے جس کا نام درگم چیرو کے نام سے وہ جانا جاتا, اور اس کے بارے میں ہم کافی ایک وقت سے جو ہے سو سنتے آتے تھے کہ وہاں پر جو ہے سو کافی بےہودگی, بے حیائی, زنا, بدکاری جو ہے سو عام ہے. لیکن ہمیں یقین اس بات پر اس وقت آ گیا کہ جب ایک لڑکی کا ہم جب علاج کر رہے تھے, جب اس کے اوپر جن جب حاضر ہوا, جب ہم نے اسے کلام کی بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ اس کے کہاں سے آیا. تو وہ بتایا کہ وہ جو ہے سو درگم چیرو میں اس کا خاندان بس وقت وہاں پر بستا ہے اور کافی جنات جو ہے سو وہاں پہ موجود ہیں. اور اس نے خود بتایا کہ اس طرح کے واقعات جو ہے سو وہاں پہ جب ہم اس کو سمجھانے لگے, جب اس کی اصلاح کرنے لگے, تو اس نے خود کہا کہ وہاں جا کر دیکھو کہ کتنے مسلمان ہیں تمہارے جو آ کر زنا بدکاری کرتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے نوجوان جو ہے سو ایسی مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر زنا بدکاری ہوتی ہے اور ایسے افعال کرتے ہیں. اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں ہی موجود تھے. ایک جن ہے وہ بھی کسی لڑکی کے آنگ میں ہی آیا ہو. جب ہم اس سے بات چیت کی, اس کو جب ڈرائے دھمکائے, جب اس کو ہم نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, تو اس نے یہ کہا کہ میری غلطی اس میں کچھ نہیں, میں جا رہا تھا یہاں سے, میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ بالکنی ہے, دروازہ کھلا ہے, تو ہمارا رات میں کام اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سو لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو جب میں نے اس سے یہ کہا کہ تم جھانک کر کیا کرتے, یعنی کہ اگر کوئی شوہر ہے, بیوی ہے, تو اس نے کہا کہ ہم وہ معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. تو واقعی ہمیں یہ ایک چیز یہاں پہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ملتا ہے, جماع کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا, اللہ کا نام لیتا, دعا نہیں پڑھتا, تو شیطان بھی جو ہے اس کے ساتھ میں اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی اولاد ہوتی ہے. تو شیاطین ایسے منظر کو, یہ چیزیں انہیں پسند ہوتی ہے, یہ ایسے منظر کو دیکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رات میں جو ہے سو لوگوں کے گھروں میں جھانک کر پھرتے ہیں. تو لہٰذا میں اس لڑکی کو دیکھا اس حالت میں کہ یہ افعال کر رہی تھی, یہ اس چیز میں ملوث تھی. میں اس کو ایک وقت دیکھتے رہا, وہ مجھے پسند آ گئی, موقع پا کر جو ہے سو میں اس کے اندر ملوث ہو گیا. تو اس کی اہم وجہ ہمارے تجربے کے حساب سے جتنے بھی ہم نے کیس ہینڈل کیے اور کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں یہ نظر آتی کہ نوجوان لڑکیاں زیادہ تر بے حیائی میں ملوث ہے, زنا, بدکاری, اس طرح کے افعال وہ انجام دے رہے ہیں, جس وجہ سے شیاطین ان کے اوپر جو ہے سو زیادہ اثر کر رہے ہیں. ناظرین, جیسے کہ عامر بھائی نے بتایا کہ یہ جو پارکوں میں ہمارے نوجوان جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ گندی حرکتیں کرتے ہیں, اور یہاں حیدرآباد میں درگم چیرو نام کا ایک ایریا ہے جہاں پر اکثر نوجوان جا کے زناکاری کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے سنجیوا ریڈی پارک ہے, یہاں پہ اندرا پارک ہے, اور بہت سارے ایسے پارک اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجوں سے جا کے بدکاریاں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جن ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے. چلیے ایک اور چیز میں عامر بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. عامر بھائی, یہ جنات جو اکثر آتے ہیں, ابھی آپ نے بتایا کہ عاشقی ایک وجہ ہوتی ہے, مگر انسان کی کیا کیفیت یا کیا حالت ہوتی ہے جس میں وہ لوگ انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جن انسان کے جسم میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے جینے مرنے کا سوال ہوتا ہے. تو کون سے سچویشنز میں جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک یہ جنات کا انسان کے اندر داخل ہونے کا معاملہ ہے, یہ جنات کے لیے کافی مشکل دل ہے. ان کے لیے یہ کوئی آسانی کی بات نہیں ہے. تو علماء اکرام یہاں پر یہ چیز بتاتے ہیں, اور ہم نے بھی جتنے بھی وجوہات جب جنات سے پوچھتے ہیں کہ کس حالت میں تم جو ہے سو داخل ہوئے, تو علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ 3 سے 4 وجوہات ہیں جن میں جو ہے سو جنات جو ہے سو جنس موقع کو پا کر انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں. جس میں جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ نوجوان کس طرح سے بے حیائی میں ملوث ہے, تو اس میں سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے سو نفسانی خواہشات جو ہے سو ابھر کے آتی ہے, اس کے دماغ میں جو ہے سو وہ چیز چلتے رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ زنا جیسے عمل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک سبب ہے جنات کا جیسے انسان کے اندر داخل ہونا, کہ انسان کو بے حیائی کی حالت میں پائے. کئی ایسے واقعات ہمارے پاس میں آئے جب ہم نے ان سے پوچھا. کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے بھی پابند رہتے ہیں, اس کے بعد میں ان کے اندر داخل ہو تو تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے ہمیں. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کیسی حالت میں اس کو پا کر آئے, تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سو گانے وغیرہ, میوزک وغیرہ سن رہا تھا, کچھ دیکھتے کہ یہ فلاں ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ فلاں مووی دیکھ رہا تھا, یہ فلاں چیز جو ہے سو اس کے بارے میں, کسی لڑکی کے بارے میں جو ہے سو کچھ چیز ابھر کر آ رہی تھی, سوچ رہا تھا. تو ویسے موقع میں جو ہے سو ہم جو ہے سو اس کے اندر داخل ہوئے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان جب شدید غصے کی حالت میں رہتا کافی, اور اپنے ہوش و حواس کو اس وقت جو ہے سو بھول جاتا وہ, تو یہ موقع پا کر جو ہے سو جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب سب سے زیادہ بہت ڈرا ہوا رہتا ہے,
کسی بھی واقعات کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، کسی کہانی سن کر، جیسا کہ جنات ان قید شیطانی کھانا ضعیف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان بہت کمزور ہے، اس کے حیلے بہانے سب کمزور ہے، لیکن واقعات قصے کہانیاں جو ہے سو جنات کے اس طرح سے لوگوں نے بنا دیے کہ لوگ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اتنا شیاطین سے جنات سے ڈرنے لگے، تو یہ ایسی ڈر کی خوف کی حالت کو پا کر وہ اور اس آدمی کا فائدہ اٹھا کر اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ اہم وجوہات ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس آفیسر ہے، انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو غنڈے موالی لوگ جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب ایک کیس آپ ہینڈل کر رہے تھے تو جن کے کسی خاندان کے فرد نے آپ پہ حملہ کیا تھا، اور ناظرین وہ کلپ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جگہ پہ اس نے حملہ کیا تھا، راستے میں ہم نے دیکھا وہ، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس نے آپ پہ حملہ کیا، تو کیا ہوا تھا ذرا بتائیں آپ۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا علاج میں کر رہا تھا، یہ درگم چرو جو پارک کا میں نے نام لیا وہیں کا یہ خاندان ہے بسنے والا، تو جب وہ جن حاضر ہوا، جب ہم نے اسے کلام کیا، ایک وقت تک کہ جو ہے سو مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہا، تو جب اس کو جب وہ جا رہا نہیں تھا، اس کو ہم نے کافی اذیتیں کافی تکلیفیں پہنچائی، تو مدد کے لیے اپنے ارکانی خاندان کو پکارتا رہتا تھا، تو یہاں تک کہ وہ بتا تھا کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے، وہ دروازے میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ چھت پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ تجھے مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اس طرح سے وہ ذکر کرتا، ڈراتے دھمکاتے ہی رہتا تھا کہ میں تجھے مار دوں گا۔ یہ شیطان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ ایمان کو کمزور کرنے کے، وہ ڈراتے ہیں سامنے والے کو کہ میں تجھے مار دوں گا۔ تو لہٰذا جب ہم نے اسے حد سے زیادہ تکلیف دینی شروع کی، وہ جان رہا نہیں تھا، اور اسی کی بہن تھی ایک جس کی اصلاح ہو گئی، جب ہم دعوت دیتے رہے، جب ہم ان کو قرآن کا پیغام اللہ سے ڈراتے رہے تو اس کی اصلاح ہو گئی، اور وہ یہاں سے نکل کر حرم چلے گئی، درگم چرو کو چھوڑ کر نیک صالح جنات میں جو سو مل گئی، تو اسے شدید جو ہے سو تکلیف ہوئی اس چیز سے کہ اس کی بہن جو ہے سو صحیح ہو گئی اور اس کو چھوڑ کر دور چلے گئی۔ تو اس نے جو ہے سو جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اس مقام کو، جو ہے سو جب ایک وقت رات کے وقت میں وہاں سے آ رہا تھا تو ایک کالے کلر کے کتا ہے جو شدید تیزی سے بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، بہرحال اس کی کچھ چال تھی اس کے پیچھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چال سے جیسے اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ نے بچایا۔ کچھ تدابیر تھی اس کی، وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے سو جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ناظرین عامر بھائی جب وہ جگہ بتا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کار کے سامنے کتا آ گیا تھا اور آپ نے بریک لگایا، اور بریک لگانے کے بعد اتر کے دیکھے تو نہ تو کتا تھا اور نہ تو خون وہاں پہ تھا، بلکہ وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ کافی عجیب چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عامر بھائی، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم جادو نہیں کریں گے، جادو کرنے والوں کو پیسے دیں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے دراصل یہ لوگ جو کہتے ہیں جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، یہ ان کی لا علمی ہے، جاہلی ہے، دین سے دوری ہے، انہوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو جو ہے سو توڑ دیا۔ لہذا جہاں تک یہ جادوگر سے علاج کا معاملہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور یہ کفر ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اگر وہ کسی جادوگر کے پاس اس نے علاج کرایا یا کرا رہا ہے تو جہنمی ہے، اس کی موت جو ہے سو کفر پہ ہوئی۔ اور الحمدللہ آج جو ہے سو اتنے معالج موجود ہیں جو قرآن و سنت سے جو ہے سو علاج کرتے ہیں، ہر قسم کے جادو کا جو ہے سو وہ علاج کرتے ہیں، تو لہٰذا بہتر یہی چیز ہے کہ ان معالجوں جو طریقے بتاتے ہیں ان کا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کے پاس جا کے علاج کیا جائے۔ جادوگر کے پاس جانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں گاؤں میں جو ہے سو وہاں پر کوئی جو ہے سو معالج جو ہے سو موجود نہیں ہے جو قرآن سنت کے مطابق جو ہے سو علاج کی، یہ تکالیف جو ہے سو ایسی ہوتی ہے تو ہم جو ہے سو ایسی صورت میں جو ہے سو جادوگر کے پاس جا کر علاج کرا لیں گے، پھر بعد میں جو ہے سو ہم اس سے توبہ کر لیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں قابل غور ہے، سوچنے کی ہے کچھ باتیں۔ دیکھیے آج تو اتنی سہولتیں فراہم ہو گئی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں جو ہے سو معالج اگر کوئی موجود نہیں ہے تو ایسے بھی بہت سے معالج ہے جو خود جا کر علاج کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر موجود نہیں ہے تو ہم بلا سکتے ہیں، ان کو بلا کر جو ہے سو علاج کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہے، اگر ہم جا نہیں سکتے تو ہم کم از کم ان سے رابطہ قائم کر کے ان کو کیفیت بتا کے ان سے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ ہے، ہم ایسی حالت میں کیا کریں۔ تو ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں پر جو ہے سو معالج اگر موجود نہیں ہے، کہیں دور ہے، وہ گاؤں میں ایسے واقعات لوگ بولتے ہیں، اگر کہیں دور ہے شہر سے جہاں پہ معالج موجود نہیں ہے تو ان طریقوں کو جو ہے سو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی سہولتیں جو ہے سو فراہم نہیں ہو رہی، اس کے بعد میں آدمی راحت نہیں پا رہا، اس مشکل سے جو ہے سو اس
کو نجات نہیں ہو رہی، اس جادو کا جو ہے خاتمہ نہیں کر سک رہا، تو دیکھیے زندگی کتنی مختصر ہے. ایک دن جو ہے انسان کو مرنا ہے، 50 سال 60 سال جیے گا تو بہت سے بہت 100 سال، اس سے ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہی ہے. تو لہٰذا جب وہ شخص جادوگر کے پاس جائے گا، لہٰذا اس کو کچھ وقتاً تو جو ہے سہولت مل جائے گی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جادوگر کے پاس میں جا کر جو ہے آدمی علاج کر ہی نہیں سکتا، جادوگر جو ہے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ نہایت ہی گندے قسم کے بد کردار ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی چیز کی کامیابی، کسی بھی چیز سے وہ نجات نہیں دلا سکتے. وہ وقتاً دلاتے ہیں کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پھر بعد میں وہی خود اس آدمی کو ستاتے ہیں. لہٰذا جو جادو بھی کرتے ہیں وہی علاج بھی کرتے ہیں وہی، یہ تو کسی بھی صورت میں جو ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ چیز. تو لہٰذا اتنی آدمی تکالیف جو ہے برداشت کرتے رہے گا، اگر ایسی حالت میں جو ہے جب انہیں دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ شہید ہے. کافر کے ہاتھ سے جو ہے مرنے والا شخص وہ شہید ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد جو ہے کامیاب ہو گیا. لہٰذا اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس چکر لگائے گا اور اس حالت میں مر جائے گا تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، وہ جائز نہیں ہے. ایک سوال اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خاص طور پہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جادو کا علاج جادو سے کفر ہے، تو کافی رقیہ کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی اکثر لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آیا تھا جس میں جو ہے نا لوگ تانترکوں کے پاس اور اس طریقے سے پجاریوں کے پاس اور مندروں پہ جا رہے ہیں مسلمان ہو کر؟ ہاں، ایسے واقعات بہت سے ہیں. ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے ان چیزوں کے لیے جو ہے تانترکوں کے پاس جاتے ہیں، کرسچنس کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں. لہذا جب ہم نے دیکھا، جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو ہم نے خود دیکھا کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے علاج کے لیے جو ہے ہندوؤں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، تانترکوں کے پاس جاتے ہیں. اور وہ اپنی پریشانی میں، مشکل میں اس قدر وہ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، اپنے آپ کو، مسلمان ہونے کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا ہے. اور دین کی دوری کی وجہ، قرآن سے رشتہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے جو ہے پنڈتوں کے پاس، تانتروں کے پاس، اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنا علاج کرا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اچھا، کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اکثر یہ تانترک، پنڈت، پجاری یا پھر جنات کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ اس میں دراصل اگر تانترکوں کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو ایک واقعہ ہمارے پاس میں آیا تھا جس کا ہم علاج کر رہے تھے. تو وہ ہندو جنی تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ موسیٰ ندی کی رہنے والی ہے. جو موسیٰ ندی ہمارے شہر کے بیچ میں موجود ہے، پرانے شہر اور نئے شہر کے بیچ میں جو پل موجود ہے وہاں پر. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کا خاندان ایک زمانے سے جو ہے وہاں پر مقیم ہے اور کافی جنات وہاں پر موجود ہے. اس نے یہ بات بتائی. لہٰذا جنات وہ اکثر تو جھوٹ کہتے ہیں، لیکن جب ہمیں تکلیف دیتے ہیں ہم انہیں، تو جب ان اذیت پہنچاتے تو وہ سچ بولتے ہیں. ایسی نہیں کہ ان کی بات تمام کی جھوٹ ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے پاس میں حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے کہ وہ جو کھجور لینے کے لیے جو شخص آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ شیطان ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس نے ایسا کہہ کے کیا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھا تو وہ شیطان مگر اس نے سچ کہا. تو ایسا نہیں کہ وہ تمام باتیں جھوٹی بولتے ہیں. جب ہم تکلیف دیکھتے ہیں، اذیت دیتے ہیں تو وہ پھر سچ کہتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ ایک پورا خاندان جو ہے وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر کافی جادوگریں ہوتے ہیں جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں جادوگر جنات کی، اور ان کے ذریعے سے وہ لوگ جادو کا کام کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ موسیٰ ندی جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے بھی ہیں تقریباً تانترک وغیرہ پل کے نیچے جو ہے موجود ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ان کے پاس جاتے بھی ہیں. تو یہ ایک مقام ہے جنات کے رہنے کی، گندی جگہ جہاں پر ہو، جیسا کہ جھاڑی علاقہ ہے. جیسا کہ جنات کی اصل جگہ تو جو ہے انسانی آبادی کے باہر ہی جنگلات وغیرہ، کھنڈر، پہاڑ ہے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ درگم جیرو میں جو پارک ہے وہاں پر بھی جو ہے جنات کا جو ہے خاندان جو ہے موجود ہے، وہاں پہ بھی کافی جنات موجود ہے. تو ایسے مقامات جہاں پر کھنڈرات ہو، پہاڑ ہو، جنگلات ہو، گندگی ہو، جہاں پر ایسے مقامات پہ جو ہے جنات ہوتے ہیں. اور شہر میں بھی اندر بھی جو مقامات ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ جو کچھ گھومنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پانی کا ڈیم ہو. اسی طرح سے میں بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے وہ جگہ جہاں پر بے حیائی، بدکاری، زنا اور جہاں پر موسیقی، ان چیزوں کو، اور جہاں پر شرک پایا جاتا ہے، جیسا کہ مندر ہے، درگاہ ہے،
چرچ ہیں، یہاں پر جنات جو ہے کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور جس طرح سے یہ چیزیں بے حیائی کی جو اڈے ہے، پارک ہے، اب ایک پارک ہمارے سامنے یہ موجود ہے، تو ایسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ایسے پارک ہیں جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، جہاں پر شراب پی جاتی ہے. اور ایک واقعہ، ایک لڑکے کا علاج ہم نے کیا، الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا عطا کی. اس میں سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. سمجھیے کہ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ گوا جا کر تھا گھومنے کے لیے. تو وہ جس مقام میں وہ لوگ جس ہوٹل میں موجود تھے، جس لاج میں موجود تھے، تو وہ ہوٹل ساری کی ایسی تھی کہ وہاں پر زنا، بدکاری، بس اسی قسم کے لوگ جو ہے سو رہتے تھے وہاں پر. اکثر شراب وغیرہ وہاں پر عام تھی. تو لہٰذا اس لڑکے کا بھی جو ہے سو وہاں پر جو ہے سو کسی لڑکی سے کچھ تعلقات قائم ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے زنا جیسا عمل بھی جو ہے سو وہاں پر انجام دیا. تو اسی ہوٹل میں جو ہے سو جنی رہتی تھی ایک، جو کرسچن تھی، جو اس کے جسم میں داخل ہوئی. پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو اس نے اسلام کو بھی قبول کیا. اس کرسچن جو جنی تھی اس نے اسلام قبول کیا اور یہاں سے حرم کو جانے کا جو ہے اس نے وعدہ کر جو ہے چلے گئی. تو ایسے ہوٹلز بھی جہاں پہ زنا، بدکاری، جہاں پہ فحاشی، جہاں پہ شراب، ان چیزیں عام ہوں، تو ایسی جگہوں پر جو ہے سو جنات پائے جاتے ہیں کثرت سے. جہاں پر شرک عام ہو، جہاں پر بے حیائی ہو، جہاں پر زنا ہو، جہاں بدکاری کے اڈے ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جائے، زیادہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، ایسے مقامات پر جنات کثرت سے پائے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جن آ جاتے ہیں یا پھر گھروں میں جن رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تانترکوں کے پاس یا پھر مرشدوں کے پاس یا پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ گھر پہ آ کے جو ہے نا نیمبو، ناریل، تعویذ اور گنڈے پلیتے ایسی چیزیں وہ گھر میں رکھ کے جاتے ہیں. تو بندش کیا ہوتی ہے اور بندش کو صحیح طریقے سے کیسے کرنا چاہیے، اور کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا جس میں جو ہے نا گھر میں جن رہتے تھے اور آپ نے وہاں پہ علاج کیا؟ دراصل کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے گھر میں جنات کا رہنا. تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم جب کوئی گھر خریدتے ہیں، کہیں پر ہم جب گھر بناتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، عموماً جب ہم گھر خریدتے ہیں تو بیچنے والے اسی وجہ سے بیچتے ہیں زیادہ تر کہ وہاں پر کوئی جنات کا بسیرا ہے. اور عموماً جب ہم کوئی پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا ہے چیز کہ جنات جیسے انسانی آبادی کے باہر جہاں پر جھاڑ ہو، جنگلات ہو، ایسے مقامات پر زیادہ رہتے ہیں، ان کی آبادی کی جگہ وہ ہے. تو لہٰذا جب ہم ایسی جگہ کو خریدتے ہیں اور وہاں پر گھر بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے کسی جنات کا خاندان جو ہے سو وہاں پہ بستا ہو. تو لہٰذا اگر ایسی چیز ہے تو ہمیں پہلے سے ہی یہ چیز کرنی چاہیے. جب ہم اس مقام کو لیں تو وہاں پر جو ہے سو جو طریقہ ہمیں بتایا گیا قرآن میں، حدیث میں، جو دعائیں آئی ہیں جنات کو بھگانے کے لیے، اس طریقے کو جو ہے سو 3 دن تک، 5 دن تک یا 7 دن تک عمل کرتے رہے. تو وہاں سے جنات کو جو ہے سو ان کو بھاگنے کے لیے کہے، ان کو بولے کہ وہ یہاں سے چلے جائے، پھر اس کے بعد میں آدمی گھر بنا سکتا ہے. اور عموماً جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ کچرا، گندگی، ویران جگہوں پہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. تو اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کو جو ہے سو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے. تو جب واپس آتے ہو گھروں میں تو اکثر ایسی چیزیں پیش آتی ہے گھروں میں. جیسا کہ ہم نے ایک اس معاملے میں جو ہے ایک کیس جو ہے سو ہینڈل کیا ہے الحمدللہ. تو یہاں سے حیدرآباد سے دور ایک 200 کلومیٹر کے باہر ایک ضلع ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہمیں بلایا گیا. تو ہم وہاں گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ 1 سال کے لیے وہ فیملی پوری جو سعودی عرب جا کر تھی فیملی وزٹ پہ، اور 1 سال تک ان کا گھر مکمل بند تھا. انہوں نے کسی کو چابی وغیرہ دے کر بھی نہیں گئی تھی. تو لہٰذا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اکثر گاؤں کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا آنگن ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے. آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے سو گھر کو تقریباً کچرا کنڈی میں جو ہے سو تبدیل کر دیا. وہ بتا رہے تھے لہٰذا ان سے 2 سے 3 دن ان کو جو ہے سو صاف صفائی میں لگے. تو بہرحال انہوں نے صاف صفائی کی اور اس گھر میں جو ہے سو انہوں نے رہنا جب شروع کیا. صاف صفائی کرنے کے بعد میں جو ہے سو تو گھر میں کچھ عجیب و غریب کی حرکات جو ہے سو پیش آتے رہی. مثلاً کوئی واش روم میں، بیت الخلاء میں اگر موجود ہوتا ہے تو اس طرح سے باہر سے کھٹکا بجایا جاتا ہے. تو پھر باہر نکلنے کے بعد میں دیکھا جاتا، پوچھا جاتا تو کسی نے نہیں بجایا. ایسی چیز ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے، کوئی کسی گھر کے فرد کا نام لے کر کسی کو پکار رہا ہے. کچھ عجیب و قسم کی حرکات ہوتے رہی. تو لوگ کافی لوگ کے پاس گئے کرے. پھر ایک ہمارے حیدرآباد کے ساتھی ہے جو ان کو جانتے ہیں، پھر وہ ان کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچے. تو جب ہم نے جو ہے سو وہاں پر جو سو رقیہ پڑھی اور بندش کے لیے جو دعائیں قرآن سنت سے جو ثابت ہے گھر سے جنات کو بھگانے کے لیے، جو ہم نے اس کا استعمال کیا اور اس عمل کو کر کے جو ہے سو پانی وغیرہ جو بھی طریقہ جو ہے جنات کو بھگانے کا، جب ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو ایک بالکل عجیب قسم کی آوازیں ہم نے وہاں پر سنی. جس طرح سے چیخ و پکار کی آوازیں
آتی ہیں تو ویسی آوازیں سنی، تو اس سے یہ اندازہ لگایا ہم نے کہ وہاں پر جو ہے سو جنات کا جو ہے سو بسیرا ہو گیا تھا، وہ لوگ اپنا مقام جو ہے سو کر لیے تھے اس مقام پر. لہٰذا پھر ہم اس عمل کو دہراتے رہے. پھر ہم جب 15-20 دن کے بعد میں وہاں پہنچے تو پھر جب وہاں پر ہم نے پھر اس عمل کو دہرایا تو وہاں سے کسی قسم کی آوازیں نہیں آئیں، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے اس وقت تک. تو ناظرین، جیسے کہ عامر بھائی نے بتایا کہ گھروں پہ اگر جن وغیرہ ہیں تو کسی عامل، کسی مرشد، کسی پیر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآنی دعائیں ہیں، سورے ہیں، اور اس طریقے سے چند دعائیں ہیں جس کو پڑھ کے پانی پہ دم کیا جاتا ہے اور پانی کو کونوں میں چھنکا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے وہ چھنکے تو آپ نے خود سنی ہے وہ آواز، عجیب اور غریب آوازیں اس گھر سے آ رہی تھی. تو عین ممکن ہے کہ وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے، یا پھر عین ممکن یہ ہے کہ وہ جنات فوت ہو گئے. بہرحال ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عامر بھائی، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگ تعویذیں دیتے ہیں یا پلیتے دیتے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی تعویذ کھولی ہے؟ اگر آپ نے کھولی ہے تو اس میں کیسی کیسی چیزیں آپ نے دیکھی؟ ہاں، اکثر تعویذیں دیتے ہیں مرشد وغیرہ. دراصل ہم جب ان کو کھولتے ہیں، جب ان کو کھولیں گے ہم، تو اس میں جو ہے سو ہم عجیب قسم کے جو ہے سو نمبرات کو پاتے ہیں. عربی میں لکھے ہوئے کچھ نمبرات ہوتے ہیں، کچھ گنتی ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے سو کسی کو اتارا جاتا ہے، کسی انسان کے جسم کو جیسے اتارا جاتا ہے، اور اس کے پیروں میں جیسے اللہ کے نام کو جو ہے سو لکھا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے. لہٰذا دراصل یہ لوگ جو مرشد کے نام سے، لقب سے جانے جاتے ہیں، ہم ان کو معاشرے میں کافی عزت دے کر بیٹھے ہیں. دراصل جادوگر ہی ہوتے ہیں، اور جادوگر ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بے حرمتی، قرآن کی آیت کی بے حرمتی. کچھ جادوگر ایسے بھی ہیں جو ایسی آیتیں دیتے ہیں لکھ کر، اس کو ایسے مقام پر پیر پہ باندھنے کے لیے یا جسم کے ایسے مقامات پر باندھنے کے لیے دیتے ہیں جو درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ تقریباً اکثر مرشد وغیرہ بھی جیسے جادوگر ہی ہوتے ہیں. یہ اور ناظرین، جادوگر کو پہچاننے کی سب سے بنیادی شکل یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جاؤ وہ جادوگر ہے. یعنی کہ اگر وہ آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ بول رہا ہے کہ آپ کی ماں کا نام بولو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ جادوگر ہے. کیونکہ جنات کی دنیا میں وہ لوگ ماں کے نام سے لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں، نہ کہ باپ کے نام سے، کیونکہ وہ لوگ انسان کو حرام کی اولاد سمجھتے ہیں. بہرحال ایک اور چیز عامر بھائی آپ نے ذکر کیا تھا موسیقی کا، یعنی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جب لوگ موسیقی سن رہے تھے تو اس حالت میں ہم کو آسان لگا اور ہم گھس گئے. تو بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو موسیقی کے بنا ان کی زندگی نہیں ہوتی. موسیقی یعنی کہ میوزک کے بنا ان کی زندگی نہیں ہوتی. تو صبح شام وہ میوزک سنتے رہتے ہیں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، آئی پوڈ یا پھر جو ہے نا آئی فون پر، فونوں پر، ہر جگہ میوزک چلتی رہتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا جنات حقیقت میں میوزک سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بات درست ہے، بالکل صحیح ہے. موسیقی یہ جو ہے، گانے بجانے، موسیقی، میوزک جو ہے سو یہ جنات کی غذا ہے، اور اس کو جنات جو ہے سو کافی پسند کرتے ہیں. لہٰذا جب ہم گھر میں اپنے میوزک وغیرہ بجاتے ہیں تو یہ خود جو ہے سو جنات کو بلانے کی دعوت ہے، ہم دعوت دیتے ہیں ان کو. اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ نوجوان جو گاڑی پر بھی جا رہے ہیں، بائک چل رہی ہے، مگر جو ہے سو میوزک جو ہے سو ان کی چلتے رہتی ہے، کانوں میں لگی ہوئی رہتی ہے. تو لہٰذا جب آدمی میوزک جب سنتا ہے، کسی قسم سے گانے سنتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ اوریانیت، بے حیائی، فحاشیت، یہ جنات کو جیسے بہت پسند ہے. جنات یہ ایسی چیزیں کافی کراتے ہیں انسان سے. تو جب میوزک سنتا ہے تو وہ بالکل ایک عجیب سا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے سو بالکل ایک الگ سی دنیا میں محسوس کرتا ہے. جو وہ گانے سن رہا ہے بالکل اپنے آپ کو جو ہے سو اس کے اندر پاتا ہے. تو یہ شیاطین جو ہے سو انسان کو جو ہے سو غفلت برتتے ہیں، اور ایسا موقع پا کر جو ہے سو وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. ایک واقعہ یاد آ رہا مجھے اس سلسلے میں. ایک شخص کا، ایک لڑکے کا ہم علاج کر رہے تھے، تو ہمیں کچھ باتوں پر حیرت ہوئی کہ وہ نمازوں کا ہی پابند ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو جب ہم نے اس جنی سے پوچھا کہ تم نے اس حالت کو، اس کے کیسی حالت میں پایا کہ اس کے اندر داخل ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ گانے سن رہا تھا تو میں اس موقع کو پا کر جیسے انسان کے اس کے جسم میں داخل ہوئی. تو یہ ایک اہم وجہ ہے موسیقی جنات کو دعوت دینے کی اور اپنے جسم میں داخل کرنے کے لیے آسانی فراہم کرنے کی. اور ناظرین، ایک دلچسپ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میوزک جو ہوتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر تمام مذہبوں میں میوزک اللہ کے، یعنی کہ جو بھی بھگوان یا خدا ہوتا ہے اس کے قریب جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ درگاہوں پہ جا کے دیکھیے، لوگ قوالی گاتے ہیں اور اس طریقے سے گانا بجانا وہاں پہ چلتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت ہے.
اور اس طریقے سے مندروں میں بھجن چلتے ہیں اور چرچوں میں گٹار وغیرہ پہ گانے گائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کوئی بھی جگہ مسجد کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں وہاں پہ موسیقی اور میوزک چلتی ہے. اور بھائی نے بتایا ہے کہ موسیقی میوزک جو ہے نا جنات کی غذا ہے، اور بہت زیادہ وہ لوگ میوزک سے متاثر ہوتے ہیں. تو آپ لوگ پرہیز کریے میوزک سے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہجامہ جو ہوتا ہے یعنی کہ کپنگ تھراپی جو بولتے ہیں، خون جو نکالتے ہیں کپ مار کے، تو اس میں بھی کیا جن اور جادو کا علاج ہے؟ دراصل دیکھیے ہجامہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ سنت بھی ہے اور علاج بھی ہے، جس کی فضیلت کے تعلق سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جو ہے سو چاند کی 17 تاریخ 19 تاریخ یا 21 تاریخ کو جو ہے سو ہجامہ کراتا ہے، اور وہ جس مرض کی شفا کی نیت سے کراتے ہیں، اسے چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہو وہ اس کی شفا کی نیت سے کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرماتا ہے. تو اس کی کافی فضیلتیں ہیں ہجامہ کی جو ہے سو آئی ہے. دراصل آج اکثریت نے اس کو چھوڑ دیا، بھول گیا ہے. تو اس کا جادو سے بھی اس کا یہ تعلق ہے کہ جادو اگر کسی شخص کو جیسے عطر کے ذریعے سے اگر سنگھایا گیا یا کھانے کے ذریعے سے جیسے اس کو جسم میں داخل کیا گیا تو اسے جو ہے جب وہ خون بن جاتا ہے تو ہجامہ کے ذریعے سے کافی فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس مادے کو جادو کے خون کے ذریعے سے باہر نکالا جاتا ہے. تو یہ جادو کے علاج کے لیے کافی ایک مفید طریقہ ثابت ہو چکا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر عامر بھائی، بڑی دلچسپ باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم کو، اور کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں آپ سے آج. اور ناظرین اسی سے ہم اس بات پر آئے ہیں کہ جنات کی غذا میوزک ہے، اور جنات بے حیائی کو بہت پسند کرتے ہیں. اور ہم نے لائیو کیسز سنے جس میں نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ جن حاوی ہو گئے تھے، اور ایسے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ سحر جب کسی پہ کیا گیا تو جن ان کے پیچھے پیچھے گئے، مگر جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ میوزک سن رہے ہیں یا بدکاری کر رہے ہیں تو ان کے اندر داخل ہو گئے. بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو میوزک وغیرہ سنتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ گندی فلمیں اور گندے ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماسٹربیشن جیسی اور ایسی بہت ساری گندی حرکتیں وہ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں سیڈیوسیو ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جن ان کے اوپر آرام سے حاوی ہو جاتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جن، جادو، سحر اور ایسی بلایات سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ محفظنا من کل بلاء دنیا والآخرہ. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہمارے جتنے مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں. اور میرے بھائیوں، آپ اپنے ماں باپ کو یہ بتائیں، یہ زور ڈالیں کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کی شادی کر دیں، کیونکہ شادی میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے اور شادی لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جن ان کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان کی زندگی کو تباہ کرتے جاتے ہیں. اسی سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو فیس بک پہ شیئر کریے اور اپنے ای میل کانٹیکٹس کے ذریعے اس کو پھیلائیے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے اور ان لوگوں تک بھی پہنچے جو متاثر ہیں. اگر ان کو شفا مل گئی انشاءاللہ تو آپ کو بھی اجر ہے اور ہم کو بھی اجر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.